پیارے دوستو، کہاوت ہے کہ غرور کا سر ہمیشہ نیچا ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگوں کو اس کا اندازہ تب ہوتا ہے جب وقت ان کا سب کچھ چھین لیتا ہے۔ یہی حال سلطنت نوران کی شہزادی نیلم کا تھا، جو اپنی خوبصورتی، شان و شوکت اور غرور کے لیے مشہور تھی۔ شہزادی نیلم کا محل سونے اور ہیرے جواہرات سے سجا ہوا تھا۔ وہ سلطنت کی سب سے حسین دوشیزہ سمجھی جاتی تھی اور ہر طرف اس کے حسن کے چرچے تھے، مگر اس کے حسن کے ساتھ اس کا غرور بھی اتنا ہی مشہور تھا۔ وہ خود کو عام لوگوں سے بدتر سمجھتی اور کسی سے سیدھے منہ بات کرنا پسند نہ کرتی۔ بے شمار شہزادے اور رئیس اس سے شادی کے خواہش مند تھے، مگر وہ سب کو حقارت سے ٹھکرا دیتی۔ میری شادی کسی عام انسان سے نہیں ہو سکتی۔ میرا شوہر ایسا ہوگا جو مجھ سے زیادہ حسین، مجھ سے زیادہ دولت مند اور مجھ سے زیادہ عقل مند ہوگا، وہ اکثر کہا کرتی۔ سلطنت کے لوگ چپ چاپ اس کے غرور کو برداشت کرتے، لیکن اس کی ماں ملکہ زہرا ہمیشہ کہا کرتی، بیٹی، غرور اچھی چیز نہیں، یہ آخرکار انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ مگر نیلم کو اپنی ماں کی باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ ایک دن محل کے دروازے پر ایک فقیر آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پرانی سی لاٹھی تھی، لباس بوسیدہ تھا، مگر آنکھوں میں ایک عجیب سی روشنی تھی۔ وہ دربار میں پہنچا اور بادشاہ کے سامنے آ کر کہنے لگا، بادشاہ سلامت، مجھے آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا ہے۔ یہ سنتے ہی دربار میں کوہرام مچ گیا۔ وزراء ہنسنے لگے، سپاہی حیران رہ گئے۔ شہزادی نیلم نے غصے سے فقیر کو گھور کر کہا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی ایسی بات کرنے کی؟ تم ایک فقیر ہو اور میں ایک شہزادی، یہ زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ فقیر مسکرایا اور کہا، زمین اور آسمان کا فرق وقت مٹا دیتا ہے شہزادی، غرور ہمیشہ قائم نہیں رہتا۔ بادشاہ نے فقیر کو دھتکار دیا، مگر جاتے ہوئے وہ صرف اتنا بولا، اگر تقدیر نے چاہا تو میں ہی تمہارا شوہر بنوں گا، چاہے تمہیں پسند ہو یا نہ ہو۔ کچھ مہینے بعد سلطنت نوران پر ایک قیامت ٹوٹ پڑی۔ پڑوسی بادشاہ نے حملہ کر دیا اور محل میں بھگدڑ مچ گئی۔ شہزادے کو جو کبھی نیلم کے حسن پر مرتے تھے، جان بچانے کے لیے بھاگ گئے۔ وزیر، درباری، سپاہی سب نے اپنی جان بچانے کو ترجیح دی اور محل دیکھتے ہی دیکھتے دشمن کے قبضے میں چلا گیا۔ شہزادی نیلم کو مجبوراً محل چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ وہ ایک عام کپڑوں میں، زیورات سے محروم، جنگلوں اور ویرانوں میں بھٹکنے لگی۔ کئی دن کی بھوک اور پیاس کے بعد وہ ایک درخت کے نیچے بے ہوش ہو گئی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ ایک چھوٹے سے جھونپڑے میں تھی۔ ایک مانوس آواز اس کے کانوں میں گونجی، اٹھو شہزادی، تمہارا غرور کہاں ہے؟ وہ حیرت سے اٹھی اور سامنے دیکھا تو وہی فقیر کھڑا تھا جسے اس نے محل میں ٹھکرایا تھا۔ نیلم نے پہلی بار اپنے آپ کو اتنا بے بس محسوس کیا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں کہاں ہوں؟ اس نے کمزور آواز میں پوچھا۔ تم میرے جھونپڑے میں ہو شہزادی، اب تم وہ نیلم نہیں رہی جو سونے کے محل میں رہتی تھی، تم بس ایک عام انسان ہو جسے بھوک، پیاس اور بے بسی کا سامنا ہے۔ نیلم کو اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا، وہ اب غرور کی زنجیروں سے آزاد ہو رہی تھی۔ فقیر نے نیلم کو کھانے کے لیے کچھ دیا اور وہ چپ چاپ کھانے لگی۔ دن گزرتے گئے، نیلم نے سادگی کی زندگی گزارنی شروع کر دی۔ وہ فقیر کے ساتھ رہنے لگی، اس کے کاموں میں مدد کرنے لگی اور پہلی بار زندگی میں محنت۔ ایک دن فقیر نے اس سے کہا، اب جب تم سیکھ چکی ہو کہ غرور کی کوئی حیثیت نہیں، تو کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ نیلم کی آنکھوں میں عاجزی آ چکی تھی۔ وہ جان چکی تھی کہ حسن، دولت اور شان و شوکت وقتی چیزیں ہیں، اصل دولت انسان کی نرمی اور عاجزی ہے۔ ہاں، میں تم سے شادی کے لیے تیار ہوں، نیلم نے مسکرا کر کہا۔ نیلم اور فقیر کی شادی ہو گئی۔ شہزادی جو کبھی غرور میں ڈوبی ہوئی تھی، اب عاجزی اور محبت کی مثال بن چکی تھی۔ لوگ حیران تھے کہ ایک شہزادی جس نے ہزاروں شہزادوں کو ٹھکرایا تھا، آخرکار ایک فقیر کے ساتھ خوش تھی۔ مگر وہ فقیر کوئی عام انسان نہیں تھا، وہ ایک دانا اور عالم شخص تھا جسے دنیاوی مال و دولت کی لالچ نہیں تھی۔ کچھ عرصے بعد جب نیلم کی عاجزی اور محبت دیکھ کر وہ مطمئن ہو گیا تو اس نے نیلم سے کہا، اب میں تمہیں ایک راز بتاؤں گا۔ میں فقیر نہیں بلکہ ایک پوشیدہ بادشاہ ہوں۔ میں نے تمہارا امتحان لینے کے لیے فقیر کا روپ دھارا تھا اور تم نے اپنی آزمائش میں کامیابی حاصل کی ہے۔ اب تمہارا حق بنتا ہے کہ دوبارہ ملکہ بنو، مگر اس بار ایک دانا اور رحم دل حکمران کی طرح۔ نیلم حیران رہ گئی، مگر اب اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ جان چکی تھی کہ حقیقی خوشی غرور میں نہیں بلکہ محبت اور عاجزی میں ہے۔
یوں ایک مغرور شہزادی کی کہانی ختم ہوئی اور ایک عظیم ملکہ کی کہانی شروع ہوئی جسے لوگ صدیوں تک یاد رکھتے ہیں۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ غرور انسان کو برباد کر دیتا ہے، جبکہ عاجزی اور محبت حقیقی خوشی اور کامیابی کی طرف لے جاتی ہے۔ پیارے دوستو، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟